کہ میرے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں ضرورت مند آتے ہیں، ضرورت مند یہ مذاق نہیں ہے، ہاں مذاق نہیں ہے یہ، اس کو مذاق میں مت لو۔ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے اور چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے، سمجھ لو کہ وہ سفید پوش ہے، وہ اپنی دکھ کو، اپنی پریشانی کو نہیں بتانا چاہتا ہے، نہ بتا رہا ہے، لیکن مجبور ہے بتانے پر، لیکن منہ سے الفاظ نہیں نکالا۔ تو آپ اس کی باتوں کو سمجھیں، اس کی باتوں کو سمجھیں، محسوس کریں کہ وہ کون سے کرب میں ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ تو دور کریں اس کی پریشانی، اس کے کہنے سے پہلے، اس کے کہنے سے پہلے دور کر دیں اس کی پریشانی، تو وہ سمجھے گا کہ ہاں ان کو پتا ہے یہ میرے اپنے ہیں۔ اس گروپ میں وہ شامل ہوں گے تو وہ گروپ پھلے گا، پھولے گا۔ ایسے گروپ کی میں تعریف کرتا ہوں، ایسے گروپ کو میں مانتا ہوں، اور ایسے گروپ کا ہمیشہ میں ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ زندگی کھانے پینے کی نہیں ہوتی ہے، عزت سے گزارنے کی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو عزت دینے کی بھی ہوتی ہے، محبت دینے کی بھی ہوتی ہے، ان کو شعور دینے کی بھی ہوتی ہے، انہیں احساس دلانے کی بھی ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو، اکیلا مت سمجھو، ہم ہیں تمہارے ساتھ، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ آج تمہارے پاس جو کچھ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہوگا، نہیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں پورا کرنا ہے، تمہیں پورا کرنا ہے اس کو۔ یہ پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ایسے گروپ کی میں تعریف کرتا رہوں گا، اور ان کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، ان کے کام آتا رہوں گا، اور یہ میرا مقصد ہے، یہی میرا نصب العین ہے۔ مجھے یہی تربیت دی گئی ہے، اور یہی زندگی کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کرو جو مجبور ہوں، بے کس ہوں، اپنے ساتھ کھڑا کرو، انہیں احساس دلاؤ، انہیں عزت دو، تاکہ وہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو۔ وہ احساس ان کو دلاؤ کہ تم عزت دار ہو، ہمارے برابر ہو، ہم سے بڑے ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہمارے بچے ہو، تو تم پریشان مت ہو۔ آج تمہارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو نہیں ہو پریشان، بلکہ ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ ایسے گروپ کے میں ہمیشہ تعریف کرتا رہوں گا، کام آتا رہوں گا، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کرتا رہوں گا۔ یہ دیکھو، یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب میں بے لوث مکمل ہر جگہ کام کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے پہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد میں نے حج کیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مجھے دی ہوئی عنایت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اور میں نے خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ توفیق دی، اپنے دربار بلایا، اپنے گھر بلایا۔ اس سے میرا دل اور مضبوط ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، میرے اچھے عمل کو سراہا ہے، اس لیے مجھے انعام کے طور پر اپنے در بلایا، اپنے گھر بلایا، اپنے پیارے محبوب کے دربار میں بلایا۔ صرف یہی کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے۔ بناؤ گروپ، میں ہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس گروپ میں لوگوں کے کام آنا ہے، وطن کی خدمت کرنی ہے، وطن کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ کوئی پریشانی وطن پر آتی ہے، یا جس طرح انسان پر آتی ہے، وطن پر بھی آتی ہے، جنگ ہوتی ہے، ہمارے اندر کے کچھ سورش زدہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان پہ نگاہ رکھنی ہے ہمیں، ان پہ نگاہ رکھنی ہے، کیونکہ وہ لوگ اسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اندر ہی اندر اس کی کاٹ کرتے ہیں۔ میں ایسے گروپ پر لعنت بھیجتا ہوں، اور ایسے گروپ کو میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دوں گا، کیونکہ میں نے پاکستان سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور سچا پاکستانی ہوں، اور پاکستان کی خدمت کے لیے میں جان تک قربان کر دوں گا۔ پاکستان کی آن میری آن ہے، پاکستان کی جان میری جان ہے، اور پاکستان تم کو تو اچھی طرح جانتا ہوں میں تمہاری ساری باتیں مجھے علم ہے مجھے تمہاری ساری باتیں۔ ابھی بھی سدھر جاؤ، اور میں آج سب کو کہہ رہا ہوں، سب کو یہی بات دہرا رہا ہوں۔ میں جتنی باتیں کرتا ہوں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرو، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرو، اسی میں تمہارے لیے آخرت میں راحت ہے، دنیا میں کامیابی ہے۔ چودھری تم نہیں مانو گے،
اور بھائی تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مجھے معلوم ہے تم نہیں ہو, تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم بھی ایسے لوگوں میں شامل مت ہو جانا جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں سر, یہ پہنچاتا ہے یہ. ہاں, جس طرح تم نے نشاندہی کی نا, مجھے پتا ہے, میں تمہیں سپورٹ کروں گا, میں تمہیں سپورٹ کروں گا اخلاقی طور سے, مالی طور سے. ہر اس گروپ کے کام آؤں گا جو گروپ میرے ملک کو فائدہ پہنچائے گا, میرے ملک میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, ہر طرح کا امن کے لیے فائدہ پہنچائے گا, ہر مشکل میں راحت پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ تو خوش ہے ہم بھی خوش ہوں گے ایسے لوگوں سے, اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو رائے راست پر لے کر آئیں جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا ان کا چہرہ سب کے سامنے لے کر آئیں, سب کے سامنے ان کا چہرہ لے کر آئیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جب جا کے ہم وطن پرست ہوں گے, جب جا کے ہم کچھ حق ادا کریں گے اپنے ملک کا. ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے اپنے ملک کی جڑیں کاٹیں, ملک کو بدنام کریں. تم بھی سمجھ جاؤ, سب کو کہہ رہا ہوں چودھری, تمہاری بھی ایک ایک باتیں میرے سامنے آتی ہیں, سب سامنے میرے آتی ہیں. کچھ کہنے کے بجائے میں تمہیں صرف ہدایت دیتا ہوں, رائے راست پر لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم میرے بھائی ہو. میں نہیں چاہتا کہ یہاں تم نقصان اٹھاؤ تو اللہ کیا بھی یہ ان پہ نگاہ رکھنا, اس چودھری پر نگاہ رکھنا. یہ چودھری ہر لحاظ سے اپنے آپ پیترا بدلتا رہتا ہے, اور میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہوں. یہ کامیاب ہونے کی بہت کوشش کرتا ہے, لیکن میں نہیں ہونے دوں گا. میں اس کو رائے راست پر لے کر آؤں گا. یہ میرے بھائی ہیں, میرے وطن کے لوگ ہیں, اور میرے وطن میں رہنے والا ہر شخص میرا بھائی ہے. یہ بھٹی بیٹھا ہوا ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, تم لوگ بیٹھے ہو. یہ پاکستان کی اولت میرے لیے ہے, میرے سر کی زینت ہے پاکستان کا جھنڈا. اس کو بلند رکھنا میرا کام ہے, اور صرف میرا کام نہیں ہے, آپ لوگوں کا بھی کام ہے, تمہارا بھی کام ہے, تمہارا بھی کام ہے, سب کا کام ہے. جب جا کے پاکستان بنے گا تو صحیح معنوں میں روشن ہوگا. بنانے والوں نے پاکستان تو بنا دیا بیچاروں نے پاکستان بنا کر وہ چلے گئے بیچارے, ساری ذمہ داری ہمیں چھوڑ کر. لیکن کوئی ان جیسا نہیں ہوا جس نے بنانے کی پوری کوشش کی ہو. سب نوچنے کے چکر میں, سب نقصان پہنچانے کے چکر میں اور تم جیسے لوگ بٹی, تم جیسے لوگ بھی موجود ہیں تم جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. سر ہم نے تو خدمت بھی, لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا تم کو, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, سمجھاتا رہوں گا. سر ہم نے بڑی میں کیا کر خدمت کی ہے سکتا سر. ہوں؟ ہاں مجھے پتا ہے کیا خدمت کی ہے ہاں. شاہ صاحب, کیا خدمت کی ہے تم نے, جانتا ہوں میں. ابھی میں گنوانا شروع کروں گا کہ 4 خدمت کے ساتھ ساتھ ایک کام ایسا بھی تم نے کیا ہے جو تمہارے ذاتی فائدے کا تھا, تو بری سی بات ہوگی. میں اپنے ساتھ رکھوں گا, تم لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا, تو میں ہر بات سمجھاتا رہوں گا, ہر پوائنٹ بتاتا رہوں گا, ہر راہ دکھاتا رہوں گا, صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اپنے وطن کی خدمت کرنا, اپنے وطن کی آن کے لیے جان دے دینا, اپنے معاشرے میں لوگوں کو سکون دینا, اپنے غریب لوگوں کو کام آنا, محبت سے پیش آنا, ان کی ضرورت کو پوری کرنا, ان کی پریشانیوں کو دور کرنا, یہ میرے اکیلے کا فرض نہیں ہے, آپ سب کا ہے. بالکل ہے سر, آپ سب سب نے کوشش کر رہے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. کرو گے تو کل فائدہ اٹھاؤ گے, دنیا میں بھی اور اوپر بھی. یہ صحیح بات ہے کہ جو انسان اچھے کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی پتہ چلتا ہے, عزت ملتی ہے, اور اوپر تو ملے گی ہی. اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو دنیا میں ذلت ملتی ہے اور اوپر تو ملے گی. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں, ایسا کام کیوں نہ کریں, کیوں نہ کریں ہم ایسا کام, کیوں نہ کریں کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو, بھلائی کے لیے ہو, وطن کی خدمت کے لیے ہو, وطن کی آن بان کے لیے ہو. یہ ہے
مقصد. ہیلو السلام علیکم. جی سائمہ بات کر رہی ہوں. بڑے مسئلے مسائل پیدا ہونے والے ہیں بھائی, بہت بڑا لوچہ ہونے والا ہے, میں کیسے بتاؤں. ہاں اسی ٹاپک پہ تو میں بات کر رہی ہوں جو ایونٹ ہونے والی ہے وہاں پہ. شامزد سے میری بات ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ میں تو بات ہو گئی ہے. شوکت نے اسے 10 لاکھ میں اسے کہا تھا کہ دوں گا. اچھا, اوہ تم سے بھی بات ہوئی. اس سے بھی کہا تھا کہ 3-4 لڑکیوں کو لے کر آؤں. اچھا, بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, شیخ آ رہے ہیں, میں نے یہ سنا ہے, مجھے خبر ملی ہے اڑ کے. ہو ابھی تو شبیر خان محمد لانچ بھی آنے والا ہے, دیکھو ہوتا کیا ہے. وہ آ جائے تو پتہ چلے گا, مجھے نہیں لگتا. بہت مشکل ہے بیٹا, بہت مشکل. اچھا نہیں تم پریشان نہ ہو, میں کچھ سنبھالوں. اسی ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا لوچا نہ ہو جائے. اچھا چل میں بات کر کے دیکھتی ہوں. نہیں بے فکر ہو جاؤ, میں کر لوں گی اپنی طریقے سے ہینڈل. آنے تو دور سے, دیکھو ہوتا ہے کیا. کوشش ہے یہ میری بات سمجھ جائے. چلو ٹھیک ہے, جو بھی بات ہوتی ہے پھر میں تمہیں بتاتی ہوں. پر الرٹ رہنا, صرف ایک ٹیکسٹ کروں گی فوراً سے پہنچیں گے. ہاں موبائل تو الاؤ نہیں کیا ہو نا, موبائل تو ہم چلو سائڈ سے میں تمہیں ایک میسج کر دوں گی. چلو ٹھیک ہے, اللہ حافظ. یہ ہماری محبت. اچھا جی, ایکس محبت. لاڑیاں تو آج تمہارے پیچھے یہ جوانی خوار ہو گئی, لیکن کسی سے پیار نہیں. یا یہ گواہ ہے یا محبت ہے, اور یہ بہت بڑی محبت ہے. ہاں تو محبت ہی تو ہے. تمہاری نظر میں تمہیں ہو خوبصورت, تم جب خوبصورت تھی تو تم یہ مدد, تم بھول گئی سب تمہیں بنانے والے, تمہیں یہاں تک لانے والے, اپنے گھر والوں کو, تم اپنے شہر کو. کیسی تو لڑکی ایسے تو چلی گئی تھی چھوڑ کر. یاد ہے یہ ٹوپی پہناتے تو سر کی وزری بنتی. یہ ٹوپی کا مقصد ہے, ٹوپی پہنانا یہ رسم ہے, رواج ہے. اگر ٹوپی ہم پہناتے ہیں تو ساتھ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم وفادار ہیں. ہمارے جیسی وفاداری تو آج تک بھاری نہیں.
हमारे जैसी यारी तो वो यारी नहीं, वो यारी क्या करेगा। अरे अपन तो यारों के यार हैं। उसी को पता है कि हम कितना प्यार करते हैं उस मोहतरमा से जो हमारी जान थी। इसका नाम था बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद शान। जब वो शहीद हुई तो मैं उसी कुर्सी पे बैठा हुआ था जिस कुर्सी पे उसको बचाने के लिए मैं आ गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सागर जलसे में तिलक आ रहे और वो हादसा एक हादसा नहीं था, हादसा बना हुआ था। एक बनाते हैं एक बन जाता है। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को, उस माफिया उस गैंगवार सुना देगा जो मेरे मुल्क और मेरे बच्चों, मेरे शहर, मेरे दोस्तों और दुश्मन को माफ कर सकता। लेकिन वक्त था, मेरे पास एक ही क्या तुम सोच सकते हो, लेकिन नहीं, मैं डकैत हूँ। मैं डकैत हूँ, मुझे डकैत बनना। अगर मैं डकैत नहीं तो आज मेरे बच्चे मेरे सामने न होते। आज एक कोई आजाद उसी हालत मैंने वोट से वापस लड़कों को वोट कर शराफत की जिंदगी में एक दिन की जिंदगी जियो, लेकिन शान से जियो। सिंध के नाम लेने वाले बहुत, सिंध की पहचान बनने वाली बेनज़ीर एक नाम, एक पहचान थी। हम शहर छोड़ दें, रास्ते छोड़ दें, लेकिन इस टोपी हमने अपने एक ही रास्ता लिया। हमारा शहर हमारे स्पोर्ट्स हो रहा है, गेंद हो रही है, लोग आबाद। हमने पूरे सिंध की जो इलेक्शन है फुटबॉल की वो यूसिया जीती, एमपी एमएलए की इलेक्शन जीती, सेनेटर जीती, लेकिन हमने पाकिस्तान को इस्लाम, इंसान, दौलत, सुई बच्चे, एक गुड़िया और इन बच्चों के नाम ये बोलेंगे ये जो सब बच्चे बन पड़े बात करता हूँ क्या इनको लाशा इनको नीतियाँ इनको मरने के लिए चंद लोफर लोग खड़े हो जाते। इस मुल्क को एक काम ठोकना पड़ेगा, तुमको ठोकना पड़ेगा, इसका हल ही मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम बैठो और आपकी मैडम आ गई है। ये मेरी पहचान भी नहीं रखती, इसलिए ये जिंदगी का अंधेरा है, अंधेरा नहीं बना। रोशनी एविडेंस वही होते हैं, लोग तब्दील होते हैं, हाथ भी तब्दील। हर इंसान की सूरत है। ये मेरा नाम
میری پہچان ابھی میں آپ کو اس کو بھیجوں گا. یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پہچان ہوئی انجان میں نے اس کو نہ مجھے پہچان نہ تو مجھے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹوپی یوں کرو یہ یوں کرو ٹوپی ہر چیز کیا ہوتا ہے اس میں کوئی رد شہر میں تو نہیں. جان جان دیتی ہوگی ادھر دیکھو اب یہ تمہاری قسمت سنبھالو. تو آپ ان کی ذمہ داری ہمیں بھی سنبھالنی پڑے جی بس یہی بات ہے. ہاں یہی رہے.